بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جانا تھا اسپیکر صاحب کے پاس، تحریک انصاف کے جو سارے ایم این ایز ہیں انہیں، اور اپنے استعفوں کا ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے وہ ہم نے ری ایٹریٹ کرنا تھا۔ حالانکہ قانون یہی ہے کہ جب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو اسپیکر کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اس کو وہ ڈیلے کرے یا مسترد کرے، لیکن پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے روزانہ نئے قوانین بن رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی کیس میں سپریم کورٹ نے طے کر دیا کہ اگر کھڑا ہو کے ایوان ایک ایم این اے کہہ رہا ہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں تو وہ ریزائن تصور کیا جائے گا۔ یہاں تمام لوگوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر استعفے دیے، 127 استعفے دیے، اور اب تک ان کے اوپر الیکشنز نہیں ہوئے۔ اصولی طور کے اوپر اپریل کے بعد ان ایم این ایز کو ہم لوگوں کو کوئی تنخواہ بھی نہیں ملی، کوئی مرات بھی نہیں ملی، اور میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ خود ہی جو ہے وہ ہماری تنخواہیں بھی خود ہی کھا رہے ہوں، اور کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اور ادھر ادھر سب جگہوں پہ کہا کہ یہ تنخواہ لے رہے ہیں، تو مجھے شک ہے کہ یہ تنخواہیں انہوں نے اپنی ڈبل کر لی ہیں ہمارے چکر میں۔ اور اس میں سے پھر اسپیکر نے جو جیری مینڈرنگ کی، جو انہوں نے ایک مدد کی، اس انفارچونیٹلی سارے ادارے جو ہیں ان میں کوئی، ورنہ اسپیکر کا عہدہ جو ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے، ان کے وقار ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے نہیں کہ وہ کوئی بالکل ہی جو ہیں وہ ایسے عہدے جن کی کوئی وقار نہ ہو، عزت نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی چھوٹے لوگ بڑی چیزوں پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کی وجہ سے کرسیوں کا، اداروں کا مقام نیچے آ گیا ہے، اور یہ اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی عالم ہے۔ تو اسپیکر نے ہمارے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی اور کہا کہ وہ سیٹیں جہاں پہ پی ٹی آئی بڑی کمزور ہے یا کم مارجن سے جیتی ہے، ہم ان کے اوپر الیکشن کروا لیں۔ ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے بھی اسپیکر کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر رکھا، حالانکہ کورٹس کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت کرتی۔ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی تھی جاوید ہاشمی کیس میں، ایم این ایز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، یہ لا ہے پاکستان کا۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور روزانہ نہیں سمجھتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون کیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، جو چیف جسٹس ایک دن صبح فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم باقی صوبوں کے مقدموں پہ فیصلہ دے سکیں، 12 بجے اسی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف وغیرہ پہ ایف آئی آر ہیں اس کا آپریشن ہم معطل کر دیں۔ ہمیں تو خیر عدالتی نظام تو پاکستان میں رہ ہی نہیں گیا، اور آج پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعظم سواتی کے اوپر بڑا سٹرانگ سٹانس بھی جو ہے وہ لیا ہے، اور اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل ہی ہے جو ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں رول آف لا کی اسٹرگل میں، اور ان کو آگے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ استعفے دیں جا کے۔ ہم نے استعفوں کے لیے لیٹر لکھا اسپیکر کو، اسپیکر نے اس کو جواب دیا، وہ جواب جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، کہ جی میں بیٹھا ہوں گا فلانے دن، میں بیٹھا ہوں، نہ تاریخ لکھی ہے نہ کچھ لکھا ہے کہ کب آئیں کیا کریں۔ اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب خود ہی چونکہ اسپیکر آفس کی طرف سے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان فرار ہو جاتے ہیں جیسے اللہ چور بھاگتا ہے چوری کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ استعفے بھی نہیں لینا چاہتے، اب کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہماری جو پارلیمنٹری ہمارے جو چیف وہی عامر ڈوگر، ان کی بات ہوئی ہے اسپیکر آفس سے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کل آپ آئیں، میں کل ہوں گا، لیکن کل رات کو پھر میں نے آسٹریلیا چلا جانا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف ہمارا رونا پٹنا نہیں ختم ہو رہا کہ ملک میں ڈالرز نہیں ہیں، اس وقت جو ڈالر جو ہے وہ مل نہیں رہا ہمارا۔ اس کے بعد اب سونے کی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ الحمدللہ جو 8 مہینوں میں ہمیں سیاسی استحکام ملا ہے، چیزیں ملی ہیں، اس میں پہلے ڈالر نہیں مل رہے تھے، اب سونا ملنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ کبھی تشریف لے آئے تو لے آئے، ادروائز تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسپیکر ہے، ایم این ایز ہیں، ہمارے وزیر ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ باہر دوروں پہ رہتے ہیں، اور اب تو جو میڈیا نے سٹوری بریک کی کہ 1.7 بلین روپیز تو صرف بلاول بھٹو کے دوروں پہ خرچ ہو گیا۔ ابھی یہ جو گئے تھے 777 لے کے
शहबाज शरीफ साहब चाइना, सिर्फ एक दिन के दौरे के ऊपर 43 लोग चाइना गए और चाइना ने कहा कि जी हम सिर्फ 5 लोगों की मेज़बानी करेंगे, बाकियों के पैसे आप खुद देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी क्या हालत है। ना इन लोगों को कोई जो है वो समझ है, ना कुछ है, सवाए इसके उन्होंने एक हुकूमत नाम रखा हुआ है बैरूनी दौरों पे जाने का और उसके बाद अपने जो NRO में जो इनके केसेस हैं उनको मैनेज करने का। तीसरा, हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है। आप 52% 8 महीनों में इजाफा हो गया है टेररिज्म में। कल पता नहीं आप लोगों में से कई दोस्तों ने देखी होगी, जो एक तालिबान जो है मारगला की पहाड़ियों से पार्लियामेंट हाउस की वीडियो बना रहा है और कह रहा है वी आर कमिंग। अब अंदाज़ा लगा लें क्या पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी है। 2020 में 2021 में पाकिस्तान बेस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर हो रहा था टूरिज़्म की दुनिया में। पूरी दुनिया का टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहा था। एक साल में माशाल्लाह इस हफ्ते आप देखिए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और बाकियों को तो छोड़ दें, सऊदी अरेबिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी पाकिस्तान कि ये हमारे शहरी पाकिस्तान जाने से गुरेज करें और अपने सफारतकारों को महदूद कर दिया, आप इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स में ना जाएं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आप जब अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बदली, आप सब लोग मीडिया के से जो वाबस्ता हैं, आप लोग हमेशा ये नोट कर रहे होंगे, हर हफ्ते इमरान खान अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। कभी वो ISA हेडक्वार्टर्स हम जा रहे थे, ISI से जो है वो ब्रीफिंग्स ले रहे थे, कभी GHQ की ब्रीफिंग्स हो रही थी, पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग्स हो रही थी, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से ख़ुद को बड़ा कनेक्टेड फील करते थे। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होगी, पाकिस्तान में ख़राब होगी और आप हर वक्त नहीं लड़ सकते। ये जो एक पीपल्स पार्टी का और कल परसों अयाज सादिक का जो बयान है ना कि जनाब अपना ये बस आपने फलाने जो हैं ये कर दिया और सिर्फ इनके पास ये है कि हल है कि हर एक के ऊपर बम मिसाइल मार दो, इस तरह नहीं होता। जब आप बम मिसाइल किसी पे मारेंगे वो भी आगे से रिटेलिएट करेगा। सारे को हम PTI जैसे 25 मई के शरीफ लोग तो नहीं है ना जिनके पास आगे असले हैं, वो फिर यूज़ करेंगे। हम एक बड़े मंसूबे के तहत जो है कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स के जरिए हम आगे बढ़ रहे थे। PTI की जो पॉलिसी थी, अफगान पॉलिसी थी, वो पाकिस्तान की अशरों के बाद एक बहुत मुनज़्ज़म पॉलिसी थी जो हम चला रहे थे। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है और वहाँ के जो बड़े रहनुमा हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह हैं, मुल्ला याकूब हैं, हकानीज़ हैं, ये एक ही पाकिस्तानी लीडर की वहाँ पे इज़्ज़त है और वो इमरान खान की है, क्योंकि इमरान खान के जो हाथ हैं वो अफ़गानियों के लहू से नहीं रंगे हुए। बाकी हमारी लीडरशिप तो इन्वॉल्व है सारी अफ़गानिस्तान में, जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलके वहाँ खून की होली खेली गई, इसलिए इमरान खान की सिर्फ वहाँ पे इज़्ज़त है। हम ये कह रहे थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान में हम फेंसिंग कर दी, बॉर्डर कंट्रोल इम्प्रूव कर दिए, हम बॉर्डर मार्केट्स खोल रहे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी है। चमन में आप देखें, कहीं खैबर में आप देखें, बहुत बड़ी आबादी है जिसका एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार है। हम इसको रेगुलेट करें, हम बॉर्डर मार्केट्स खोल रहे थे, सारा काम 8 महीने से जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब वाशिंगटन से पहले जो है वो यहाँ से जहाज़ लेते हैं, वाशिंगटन पहुँच देते हैं। कभी उन्होंने काबुल के ऊपर, उनको तो पता ही नहीं है कि काबुल में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, TTP का मसला क्या है। TTP में ये जो 40-50 हज़ार पाकिस्तानी है जो इंटरनल डिस्प्लेस हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, आपने उनको कुछ सोल्यूशन देना है, उनको सेटल करना है। उसके बजाय हुकूमत ने क्या किया है कि मर्ज एरिया जो सारा पैसा है वो रोक लिया। ये आपने फाटा को मर्ज कर लिया है, वहाँ 1 रुपया आप नहीं दे रहे, और खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस सेटअप बनाने के लिए CTD के लिए आपने 1 रुपया वहाँ पे जो है वो आप उसकी हुकूमत को नहीं दे रहे। लिहाजा उसके नतीजे में एक तरफ आपने जो रवायती सिस्टम वहाँ पे चल रहा था ट्राइबल एरियाज़ में, आपने उसको ख़त्म कर दिया और आपने उसको ऑल्टरनेट दिया नहीं। अब वहाँ पे सारी दोबारा जो है वो मुसीबत शुरू हो गई है। आबादी को सेटल करना होता है, सिर्फ बम मारने से जो है वो मसले हल नहीं होते। आपने ऑल्टरनेट तरीके बनाने होते हैं, आपने बातचीत करनी होती है, जो पॉपुलेशन के जायज़ मसाइल हैं उनको सुन के हल करना होता है। ये हुकूमतों का काम होता है। अब आप मुझे बताइए, एक दिन कभी आपने सुना हो कि शहबाज शरीफ ने कैबिनेट की कोई अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई ब्रीफिंग ली हो, कोई मर्ज एरियाज़ के ऊपर कोई ब्रीफिंग ली हो? आपने एक दिन कभी सुना हो
کہ حکومت کے وزراء جو ہے، انٹیریئر منسٹر جو ہے، سوائے فیصلہ آباد میں جانے کے اور یہ حکومت آگے پیچھے کر لو، بڑکیں مارنے کے، عورتوں اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے علاوہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر وانا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مرج ایریاز میں گیا ہے، لوگوں سے ملا ہے، ان کی بات چیت سنی ہے، ان کے مسائل کا ادراک کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ پرواہ نہیں۔ ہماری حکومت جو ہے، یہ جو اس وقت ایک سمجھیے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ غلط کیا انہوں نے، ایک اچھی خاصی سٹیبل حکومت چل رہی تھی، اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جب بھی کوئی، اور عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے، ایک ہی پاکستان کا لیڈر ہے جس کی چاغی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر تک، اور لاہور سے لے کے کراچی تک، اور گلگت سے لے کے مظفر آباد تک، جس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے۔ ایک نیشنل لیڈر ہے آپ کا، آپ اس کے بغیر یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ نہیں چل سکتی۔ عمران خان کے بغیر تو پاکستان کی سیاست بھانج ہے، اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام کا بھی نہیں سوچنا امکان آباد ہے۔ ہمیں بہت تشویش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی، اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا، اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے، اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں، اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا۔ دیکھیں، یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں، یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ امریکہ سے ایک برآمد درآمد کریں گے ٹیکنوکریٹ، آپ اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے، وہ کوئی فیصلہ لے گا، اس کے اوپر تنقید ہوگی، جلسے جلوس نکلیں گے، وہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے۔ پاکستان کے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ آ کے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا شروع کر دے۔ سیدھی بات ہے، آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے، آپ آئین کے مطابق چلیں گے۔ آج آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے سے، اس حکومت کے پیچھے سے جو ایک اس وقت صورتحال ہے وہ آپ ہٹ جائیں گے، یہ حکومت گر جائے گی۔ ملک نے اور آئین میں اس کا حل دیا گیا ہے کہ جب حکومت ہٹے گی تو کیا ہوگا، ملک ہٹے گی تو الیکشن ہوں گے۔ الیکشنز میں یہ حکومت نہیں جانا چاہتی، اور یہ حکومت کہہ رہی، یہ تو اسلام آباد کے الیکشنز میں جانے کو تیار نہیں ہے، یہ تو کراچی حیدرآباد کے الیکشنوں میں جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو حشر نشر ہو گیا ہے، یہ تو باہر نکلنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ لہٰذا کوشش ان کی بھی یہ ہے کہ ملک میں غیر آئینی سیٹ اپ بن جائے، اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ملک کو چلائے۔ لیکن میں پاکستان کے جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو اداروں میں بھی ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، اور آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مزید تجربے کرنا بند کر دیں۔ پاکستان کو آئین کے دھارے میں واپس لایا جانا ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مکمل تباہ ہو رہی ہے، ہماری سیاست جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے، اور اب سماجی طور کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک بڑے کرائسس کا شکار ہیں، اور ان کا واحد حل یہ ہے، معاشی بحران پاکستان کے سیاسی بحران کی وجہ سے اس نے جنم لیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ معاشی بحران پہلے آیا ہے اور پھر سیاسی بحران آیا، ایسے سری لنکا میں ہوا۔ ہمارے ہاں آج جو معاشی بحران ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے خواہ مخواہ ایک آدھ ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں، ایک آدھ نوکری کے چکر میں پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا، اور آپ نے یہ جو ہو گیا آپ کا، آپ نے تجربہ جو ہے وہ کر دیا۔ تجربوں کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم آئین سے باہر جانے کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کسی طور کے اوپر ہمیں آئین سے ماورا
سسٹم جو ہے وہ منظور نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت یہ حکومت بھاگ رہی ہے الیکشنوں سے، الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد آئین کے اندر آنا، واپس آنا ضروری ہے. تھینک یو. صاحب بتائیے گا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ افغانستان میں خون سے رنگے ہوئے خون کی ہولی کری ہے، تو کیا آپ جو ایک نیریٹو ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اعظم سوادی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ میں نے اداروں کے خلاف، اسپیشل طور پر بھاجپا کے خلاف ٹویٹ نہیں کیے. آپ بھی جو ہے استعفے کے معاملے پر بار بار یوٹرن لے چکے ہیں. کیا جو انقلاب آپ لا رہے تھے وہ انقلاب پانی میں بہہ گیا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا دوسرا سوال کیسے پانی میں بہ گیا. یعنی سوادی صاحب نے بھی جو ہے، یعنی اگر انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں نہیں کیا تو انقلاب، جو آپ نے کہا کہ اراکین استعفے دیں گے وہ بھی نہیں جا رہے، اب وفد بھی آج وہ ویٹ کرتے ہیں اسپیکر کے لیے، آج بھی نہیں گئے آپ لوگ. صحیح بات ہے. پھر میرے خیال آپ نے پریس کانفرنس میری سنی نہیں، میں نے اس کا جواب پہلے حصے میں بڑا تفصیل کی قیادت خاص طور پہ عمران خان صاحب مارچ اپریل میں انتخابات کا دیا دے رہے ہیں. ان فیصلہ سازوں کی جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، کیا ان کے ساتھ بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ پہلے معطل ہو گئی تھی، اب دوبارہ بحال ہو گئی ہے. بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی ہے. پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر ان ٹچ ہیں، انہوں نے بات چیت جو ہے وہ کی ہے. دیکھیے، ہم اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دو طریقے ہیں نا حکومتیں بدلنے کے. ایک طریقہ ہے سری لنکا جیسی سچویشن کریٹ ہو، اس میں پھر معاملات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آئینی طور کے اوپر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کریں. ہم نے دوسرا راستہ اپنایا ہے اور ہم آئین کے اندر رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس میں جو تمام ادارے ہیں، تمام ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. مارچ اپریل میں الیکشنز کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ نے IMF کا پروگرام نہیں لیا، آپ کا ڈیفالٹ سرن ہے. ابھی انشاءاللہ ہم نظر کچھ دیر بعد اکانومی کے اوپر ڈیٹیل بات جو ہے وہ کریں گے بھی. اور اگر آپ IMF پروگرام لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کی جو کمر ہے وہ ویسے ٹوٹ جائے گی. اتنے سیاسی عدم استحکام میں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے مارچ اپریل کا انتخاب ضروری ہے. قومی اسمبلی استعفوں کے ساتھ ساتھ آپ کو آفر دے چکے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بھی آئیں، اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کے لیے کئی وزراء جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں. مذاکرات میں ہرڈل کیا ہے اور کیا دو سوال ہیں یہ؟ اچھا، دیکھیے، مذاکرات میں ہرڈل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی شرط کے اسمبلی میں واپس آئیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے 2 الیکشن اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کی اسمبلیاں اس وقت مینڈیٹ کھو چکی ہیں. پاکستان میں اس وقت جو پارلیمان ہے یہ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہے، ان کو فیصلوں کا حق نہیں ہے، اور یہ ایک پپٹ اسمبلی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. اور ان دونوں الیکشنز میں، پہلے پنجاب کے الیکشنز میں اور پھر اس کے بعد جو قومی سطح کے اوپر الیکشن ہوئے، 75% نشستیں ہم نے جیتیں، اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا اسی نیریٹو کے اوپر کہ آپ نے اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا. یہ عوام کا فیصلہ ہے، اس کو میں آپ نہیں بدل سکتے، نہ ہی اسپیکر کی معصوم سی خواہش ہم پوری کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا، خان صاحب نے بھی پریڈکٹ کیا ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشنز ہوں گے، آپ نے بھی کہا، تو یہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کوئی نہیں ہو رہی ہماری بیک ڈور، تو کس بنیاد پر آپ لوگوں نے؟ اچھا، میں نے ابھی مظہر کو پورا یہ جواب دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اکانومی میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے. IMF کا پروگرام آپ نے اگلے 15-20 دنوں میں یا لینا ہے یا نہیں لینا. دونوں صورتوں میں آپ کی معیشت کی جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ الیکشن نہیں روک سکتے. بلاول کی کل جارحانہ تقریر تھی، کس کو میسج دے رہے تھے وہ؟ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اب تک تحریک انصاف کے لیے فیصلے آئے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ بالکل جانبدار فیصلے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی فارمیشن کیا چاہتے ہیں؟ ارلی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کا ایک سبسیڈری بنا ہوا ہے PMLN کی. دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے. اور یہ ہم نہیں اب کہہ رہے، اب تو جو بالکل غیر جانبدار لوگ ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کل کے فیصلوں کے بعد جو ہے اپنی تضحیک کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں. یہ میں نے آپ سے کیا کہا پہلے، انفارچونیٹلی اداروں کے اندر جو بڑی کرسیاں تھیں ان پہ بہت چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی نون لیگ کی کوئی سبسیڈری ہے جس کے اوپر وہ ہم بیٹھے. ہمیں جس دن یہ الیکشن بھیجا گیا عدالت میں کیس فائل ہوا، پتہ تھا کیا فیصلہ ہوگا.
جب الیکشن کمیشن کے پاس آیا تو پتہ تھا کیا فیصلہ ہوگا، اور اسلام آباد جو لوگ بھی سیاست کو کور کرتے ہیں آپ سارے، آپ سب کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. اس طرح کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بلاول بھٹو جو ہیں، ان کی جو کل کی تقریر تھی جس میں سیلاب جو ہے وہ اوپر سے آسمان سے آ رہا تھا. میرا خیال ہے بلاول صاحب کے اوپر سائیکلون گر گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا. بلاول بھٹو آپ نے افغانستان کے حوالے سے بات کی، افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے قومی معاملات پہ اس طرح کی غیر سنجیدہ اور کمنٹس نہیں کرنے چاہیے کہ یہ قومی معاملات ہیں جن کے اوپر پوری کون سا ہو سکتی ہے. تو افغانستان کے حوالے میں کون سا کامنٹ؟ تمام سیاسی جتنے بھی حکام تھے ان کے ہاتھ خون سے، جس طرح آپ کی سیاسی جماعت ہے اس میں عسکری ونگ نہیں جو کہ بیرون ملک انوالو ہو، تو ریاست پاکستان اگر کوئی کہیں انوالو ہوئی ہے تو ان کے دور حکومت میں ہوئی ہے. نہیں ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ ریاست انوالو تھی افغانستان میں؟ نہیں، میں حیران ہی ہو گیا ہوں آپ کی بات سن کے. میرا خیال آپ شاید برسلز میں رہتے تھے پہلے، آپ کو پتہ نہیں چلا. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ تو 1980 سے پاکستان میں ریاست انوالو ہے. یہی تو جھگڑا ہے پاکستان میں سب سے بڑا کہ آپ نے کس حد تک انوالو ہونا ہے، کس حد تک نہیں ہونا. میں نے آپ سے یہ کہا افغانستان کے اوپر صرف عمران خان ہے جس کی لیڈرشپ میں وہاں پہ عزت ہے. نواز شریف کو، زرداری کو تو ان لوگوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے، نہ ان لوگوں کو جو ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پپٹ تھے وہاں پہ امریکی رجیم کے، اور اسی لیے وہاں پہ جو نقصان ہوئے وہاں کی لیڈرشپ ان کو براہ راست ملوث سمجھتی ہے وہاں پہ. اور یہ پوری پالیسی صرف وہی ہے پاکستان کی افغانستان میں عمران خان کی پالیسی ہے جو کامیاب ہوگی اور نہیں ہوگی. یہ فرمائیے گا کہ 23 مارچ سے رمضان شروع ہو جائے گا جی، تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں مارچ یا اپریل میں ایسے انتخابات ہوں گے. دوسری بات یہ کہ پنجاب کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے، آپ جس سمجھتے ہیں کہ جنوری سے پہلے اعتماد ووٹ لے کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گے؟ 1997 کا الیکشن ہی پورا جو ہے وہ ہوا تھا، رمضان میں ہوا تھا. اچھی بات ہے رمضان میں الیکشن ہونا، اس سے برکت آتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رمضان میں الیکشن ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب میں ہم اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. 186 لوگ ہمارے پورے ہیں. 2 تاریخ کو ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. لیکن اصل تو یہ خوفزدہ ہے نا سارے، یہ جو نون لیگ کی پنجاب کی قیادت جو یہاں پہ آ کے بڑھ کے مارتی ہے، ان کو کہیں نا الیکشن لڑیں گے تو الیکشن لڑنے کو تیار نہیں. کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے رجیم چینج کے حوالے سے. امریکہ کی مداخلت تھی یا یہ پاکستانی؟ میرا خیال آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کہا بیرونی دباؤ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو ریکٹیفائی. الیکشن کمیشن نے کل جو فیصلہ دیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے انٹر کورٹ اپیل کی، وہ بھی مسترد ہوگی ہے، تو اس کے بعد مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی. ظاہر ہے یہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں ہونا ہی ہونا تھا، اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہے، تاکہ ٹیسٹ تو ہوتے رہے. لیکن اس کا غلط انہیں پہلے سوال عدم اعتماد. ووٹ آپ کے پورے ہیں تو 2 تاریخ کو کیا اس میٹنگ میں کیا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو مکمل بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ہمارا جو طریقہ ہے، ہم تو پہلے بھی چاہتے تھے کہ اسمبلی توڑ دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ گئے. اب بھی 2 تاریخ کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ 11 سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے، اور اس کے بعد جو انڈر ٹیکنگ وڈرا کر کے ہم اسمبلی ڈیزولوشن کی طرف جائیں. یہ اسمبلیوں نے ڈیزالو ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں. بلاول بھٹو نے کل اسپیچ میں کہا کہ امریکہ نہیں ایک جالے نے حکومت کرائی ہے، اور اس سے تو چیلنج کیا کھلا. اور یہ گرانے کے بعد پھر بلاول اور زرداری کی آنکھ کھل گئی. میں عمران خان ہوں، آپ بولڈ نیوز دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا چینل بول، سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 56% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.